ہمارے چینل ذوالفقار 313 کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم، جو قوم اپنا ماضی یاد نہ رکھے اس قوم کو ان کے آباء و اجداد نے جو قربانی کی ہے وہ قربانی یاد نہ ہو تو پھر اس کے مقدر میں ذلت و رسوائی دی جائے۔ اس لیے کہ جب بھی قوم اپنے ماضی کو بھلا بیٹھتی ہے تو پھر اسے نہ اپنا مقصد یاد رہتا ہے، پھر نہ آپ اسے کچھ کرنے کے طریقے معلوم رہتے ہیں، وہ ہر آنے والے نئے طبقے کی طرف بھاگتا ہے۔ میری مراد اب چند دنوں میں آزادی کا وہ دن آئے گا جس میں ہندوستان میں رہنے والے ہر ایک فرد کی خوشی کا موقع ہے، یا یوں کہیں کہ خوشی کا موقع تھا، اب اسے بدل دیا گیا۔ اور مسلم طبقہ خصوصاً جن کے یہاں اللہ اور اللہ کے رسول سب سے آگے، اس طبقے سے ہر ہمیشہ محبت وطن کی دلیل مانگی گئی، اور مسلم طبقہ پورا نہیں، وہ طبقہ جسے نہ اپنے بڑوں کی ماضی معلوم ہے، نہ انہیں دین سے کچھ تعلق ہے، وہ لوگ
ان افراد کے جھانسے میں آ گئے اور اللہ کی نافرمانیاں شروع ہوئی۔ اسلام میں خوشی کے مواقع ہیں، آپ اٹھا کر دیکھیں، کوئی ہنگامہ نہیں، جیسے عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، بالکل اسی طرح آزادی ہندوستان بھی منانا چاہیے، اس میں بھی کوئی ہنگامہ، کوئی شور و شغب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جن کی وجہ سے آزادی ملی ہے ان کی قربانیاں یاد کرنی چاہیے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ مسلمان جنہیں معلوم ہی نہیں ہے کیا ہے، بس وہ دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے ایسے جملے اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں جن کے نکلنے کی وجہ سے وہ اپنے ایمان سے نکل جاتے ہیں۔ جیسے اس سے پہلے بھی میں نے کہا، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ بھارت ماتا کی جے کا جو جملہ ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہر ایک کہہ رہا ہے، یہ کہنا چاہیے۔ کیوں کہیں گے؟ کیا اس جملے کو بول کر آزادی ملی تھی؟ بولنے والے سے پوچھے، کوئی پوچھتا نہیں، مسلمانوں پر انگلی اٹھا، تمہیں دیکھ کے دہشت گرد کیا؟ انہوں کہتے ہیں ہمیں دہشت گرد۔ پہلے سوال کرو کہ دہشت گرد ہے کون؟ دہشت گرد کی تعریف کیا ہے؟ دہشت گرد کسے کہا جاتا ہے؟ عالم کسے کہا جائے گا؟ مدرسہ کسے کہا جائے گا؟ پہلے پوچھو تو صحیح۔ ہم پوچھتے نہیں، ہم اس کی دلیل دینا شروع کر دیتے۔ ہم وہ بتائے محبت، آپ محبت کریں گے، چاہے ہمارا ایمان غارت ہو، برباد ہو، اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ میں تیری محبت میں گرفتار ہوں، لیکن میں تیری محبت میں گرفتار ہوں، لیکن میں تجھ کو خدا سمجھو یہ امکان نہیں۔ محبت تو کریں گے لیکن خدا سمجھ لو، پوجا کرو، ہم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سب سے پہلے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اگر ان چیزوں سے نہیں بچیں گے تو پھر کوئی اعتبار نہیں ناموں کا، کوئی اعتبار نہیں مساجد و مدارس کا، کوئی اعتبار نہیں علماء کی تقاریر کا۔ اس لیے کہ سب سے اہم چیز ایمان ہے۔ جو کوئی ہی غارت ہو جائے اور اس کا مقصد ہے ایمان غارت کرنا، وہ ایک پلان بنا کر چل رہے ہیں۔ میں ہر مرتبہ کہتا ہوں کہ ایک مقصد ہے دشمنوں کا کہ مسلمانوں کو اندر سے کھوکھلا کرنا چاہیے، برباد کرنا چاہیے ان کے ایمان کو۔ ہمارا کوئی مقصد نہیں، ہم بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں۔ آئے، کھا لیے، ناشتہ کیے، دوپہر کا کھانا کھائے، رات میں کھانا کھائے، سو گئے، پھر صبح اٹھے، دکان کھولے، ہاں کوئی نماز پڑھ لیا، نہیں پڑھا، کبھی نما میں آ گئے، نہیں آئے، نہیں بس چلتا۔ کیا بھی آپ کا مقصد؟ میں ایک گھر بنانا ہے، مجھے ایک دکان کھولنی ہے، مجھے بچے کی، ہر ایک مسلمان کا یہ مقصد ہے، کوئی کسی کا بڑا مقصد نہیں ہے۔ اسی لیے حال ہو رہا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ جو حالات ہیں ہمارے اوپر، اس کی سب سے بڑی وجہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ مسلمانوں کو تاریخ نہیں بتائی گئی۔ تاریخ بتائی گئی اس لیے کہ آزادی کی تاریخ یہ 50-100 سال نہیں، پورے مکمل 200-250 سال کی تاریخ ہے۔ 200-250 سال کی تاریخ مسلمانوں کی اور مسلمانوں کی قربانیاں اور مسلمانوں کے جان و مال کو لگایا گیا ہے اس پر۔ افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمان اسے سننا جمعہ میں بولے حضرت کے بعد آزادی کا اٹھا لے بیٹھی سیاست کا مسئلہ ہمارے مسلمانوں کا سب کو کھٹکتی ہے۔ تاریخ بتائی جائے، یہ کیا تاریخ ہم بتا رہے بیٹھے، خالی علماء نہیں میرے بھائی، سمجھو اللہ کے لیے آپ اٹھا کر کوئی تاریخ پڑھیں۔ جب انگریزوں نے ہندوستان میں آ کر اپنی حکومت شروع کی اور ایک جملہ کہا تھا، خلق خدا کی، ملک بادشاہ کا، حکمرانی انگریزوں، ایک جملہ تھا جس پر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے فرزند شاہ عبدالعزیز دہلوی علیہ الرحمہ نے اس وقت فتویٰ دیا تھا کہ اب جہاد واجب ہے، مسلمانوں کو جہاد کرنا چاہیے۔ اور آج تو جہاد پر میں اس سے پہلے بھی کہا، ہر مرتبہ کہتا ہوں کہ جہاں جہاں ان کو ڈر ہے کہ مسلمان اس سے جاگے گا، مسلمان ان سے اٹھے گا، مسلمان پھر ایک کروٹ بدلے گا تو حالات بدلیں گے، وہاں انہوں نے نقطہ لگا کر چھوڑ دیا کہ لفظ لینے سے ڈرے۔ دیکھیے آپ لفظ جہاد آج لینے سے ڈرتے ہیں، ڈرتے نہیں ڈرتے،
علماء ڈرتے ہیں، مساجد کے ذمہ دار ڈرتے ہیں، کیا تو جہاد، ہاں، اور جہاد کے وہ لوگ اتنی قسمیں بنا کر پڑے ہمارے تصور میں نہیں، لو جہاد، اس کے بعد ریئل اسٹیٹ کا جہاد، کیا کیا کی، جبکہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں اور اسے کوئی سمجھانے والا نہیں. اور ہمارا نوجوان پورا میڈیا کا شاگرد ہے، پورے سوشل میڈیا پر جو آئے گا وہاں سے وہ سن کر کہے گا کہ ہاں یہ برابر کہہ رہے ہیں، یہ تو صحیح ہے، جہاد یہ نہیں ہے. اور انہوں نے لگا دیا کہ جہاد کا نعرہ لگے گا تو پریشانی ہوگی. کیا ہوا؟ جہاد کا نعرہ لگا انگریزوں کے خلاف، ہر شاہ عبدالعزیز دہلوی علیہ رحمہ کو قید کر لیا گیا، جج کے سامنے بلایا گیا. ہر شاہ عبدالعزیز دہلوی علیہ رحمہ کا ایک مدرسہ تھا دہلی میں جس میں تقریباً 600-700 بچے پڑھا کرتے تھے. وہ ایک لفظ تھا، اس لفظ کے صدقے میں، اس لفظ کے نتیجے میں حضرت شاہ عبدالعزیز علیہ رحمہ کو قید کر لیا گیا، جیل میں ڈال لیا گیا. اور آج ہم جیلوں سے ڈرتے ہیں. پولیس انکوائری ہے کہ تو امام صاحب کو کڑالتے ہیں، خطیب صاحب کو کڑالتے ہیں. علماء سے ملنے نہیں دیتے، دوسرے علماء نہیں دیتے، نہیں کر رہے. حالات بتا میرے ساتھ جو ہوا ہے، کتنے دوستی کٹ ہو گئی علماء کی، کتنے نوجوان میرے سے دوستی کٹ کر کے ایک کل انکوائری کا فون آیا اور انکوائری بھی نہیں ہوئی میرے ساتھ. میں صاحب بتا رہا ہوں، الحمدللہ بلایا نہیں گیا مجھے، صرف فوٹو پکڑ کر گیا سے کر کے پھرے، ان کی چال تھی کہ اس سے دور کرنا. میری تصویر یہ پولیس والے لے کر پھرے. اس کے بعد دوستی ختم. علماء کے ایک گروپ میں تھا، اس سے نکال دیا گیا. تو پولیس والے پوچھ رہی ہوتے، اللہ سے اتنے ڈر لیے ہوتے تو ولی بن جاتے ہم لوگ. اچھا، اتنا ہونے کے بعد میں بولنا چھوڑا کہ الحمدللہ اب تک بولنا نہیں چھوڑا. اللہ کا شکر ہے، اللہ سے اتنی گزارش ہے کہ مرتے دم تک اسی کی زبان باقی رکھے. اور حالات آئے تو سدھارنے والے اللہ ہیں، کوئی دنیا والا نہیں. کوئی مالدار، کوئی سیاستدان ساتھ دے گا نہیں، اللہ ساتھ دے گا. یہ یقین کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں. ہر شاہ عبدالعزیز دہلوی علیہ رحمہ کو قید کر لیا گیا. آپ کے مدرسے کو کیا نعرہ تھا؟ جہاد کا نعرہ. جہاد کا مطلب وہ نہیں ہے جسے آج میڈیا کہہ رہی ہے، یہ پیسوں میں پلی ہوئی کتے کی طرح میڈیا بھوکتی ہے کہ لو نہیں ہے. اسلام میں اس کا کوئی تعلق، لو جہاد کا کوئی تعلق. اس سے پہلے بھی کہا، ابھی بھی کہہ رہا ہوں، جہاد کا مطلب یہ ہے کہ انگریزوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں. جہاد کا مطلب یہ ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہو جائے. جہاد کا مطلب یہ ہے کہ عدل و غارت گری کے خلاف کھڑے ہو جائیں. جہاد کا مطلب یہ ہے کہ مظالم کے خلاف کھڑے ہو جائیں. جہاد کا مطلب یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ظالم کو کہہ کر آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہیں کہ تو ظلم کر رہا ہے، تیرا ظلم نہیں چلے گا. ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، اپنے بچوں کو یتیم کرنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ خدا کا نظام انصاف کی دعوت دیتا ہے، خدا کا نظام عدل کی دعوت دیتا ہے، خدا کا نظام سب کے ساتھ بھائی چارگی کا نظام دیتا ہے. آؤ مسلمان حکومتیں آپ دیکھنا ہو کیا غلط افواہیں پھیلائی جاتی ہیں اور مسلمان سنتے ہیں. مسلمان سنتے ہیں. بس میں تاج محل کاٹ کو ہاتھاں کر رہے تھے، تاج محل بننے کے بعد سن رہے سب. تقریباً تاج محل کی تاریخ میں آتا ہے کہ 45,000 ورکر کام کیے، مزدور کام. 45,000 آدمیوں کے ہاتھاں کتنے بھی ہوئے؟ 90,000. کون سے کی 2000 عیسوی قبل مسیح قبل کی چیزیں اٹھا کر تحقیق کر رہے ہیں. کون سی کی مسجد میں جا کو چننا کر کو بتا رہے ہیں یہ تاریخ کی کر. اب تک ہندوستان میں وہ ہاتھاں کا نہیں ہوئے. سوچنا میں انہیں کل کی کھڑ کر کہتا کہ مسلمان اورنگزیب علیہ السلام روزانہ 10,000 برہمنوں کو مار دیتے تھے. مسلمان ہو گیا حضرت اورنگزیب ایسا کرے کیا؟ عقل بھی نہیں اس وقت کتنی پاپولیشن کی، اب 1 کروڑ چلر ہے. اگر اورنگزیب علیہ رحمہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، 10 سال کی حکومت بھی لگے، روزانہ 10,000 برہمنوں کو مار کر رہتے تو کہتے رہتے. ابھی بھائی کو ناچ رہے نا موہن بھگوت وغیرہ، انہوں نہیں بھی رہتے تھے. 10,000 کا تو 10 دن کو 1 لاکھ، مہینے کو 30 لاکھ، سال کو 3 کروڑ. اب ان کی کتنی ہے؟ 3.5-4 کروڑ میجارٹی ہے، ان کی پرسنٹیج ہے ہندوستان میں بمنوں کی، جنہوں نے کرے نا پورے ہندوستان کو بیچ کر ان کی 3.5 کروڑ ہے. اگر مار کر ہوتے اورنگزیب علیہ رحمہ ایک بھی نہیں بچتا. ہماری تاریخ تھی
ہمارا انصاف یہ تھا کہ اسلام سکھایا تھا کہ کسی غیر پر ظلم نہ کرنا، اورنگزیب ڈرا کرتے تھے خدا کو. اورنگزیب علیہ الرحمہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، وہ ظلم کرنے سے ڈرتے تھے، ان کے ساتھ جو لڑنے آتا ان سے لڑتے تھے وہ. لیکن ظلم مسلمانوں نے نہیں کیا. تمہاری طرح ظلم جو آج کل ہو رہا ہے، میوات میں ہو رہا ہے، اور کرسچنوں پر جو منی پور میں ہو رہا ہے، ایسا ظلم نہیں کیا. وہ ہمارے اکابر نہیں ہیں. آج ڈرپوک بنا، میں کہہ رہا ہوں نا، ہر ایک جملہ آپ یاد رکھیں. میں آزادی کا مطلب صرف تاریخ نہیں بتاؤں گا، وجوہات بھی بتاؤں گا کہ سب سے پہلے انہوں نے جہاد پر آواز اٹھائی اور اس لفظ لینے سے ڈرانے لگے. اور جہاد کا مطلب ہمارے مسلمان چاہے تو اٹھے بیٹھے چلے گئے، دیوانہ اٹھا ملیدہ کو کیا بولتے نا، وہ مثال نہیں. اس کی کچھ تیاریاں ہوتی ہیں، اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اس کے کچھ طریقے ہوتے، اسے سمجھنا چاہیے. اور مسلمانوں کو لگا دیا گیا مساجد خوبصورت بنو، مدارس خوبصورت بنو. علماء کو آپ اٹھا کر تاریخ دیکھیں گے 1830 پر 1 عیسوی تک پوری تاریخ آپ اٹھا کر کتابیں پڑھیں، انگریزی ہیں، اگر وہ اٹھا کر پڑھیں آپ تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک بھی غیر آزادی ہندوستان کی جنگ میں نہیں تھا. علماء تھے، مسلمان تھے. اب انہوں نے انگریزوں نے دیکھ لیا کہ علماء رہیں گے تو آزادی نہیں مل سکتی، ہماری حکومت نہیں چل سکتی. کیا کرنا؟ علماء کو بینڈ کرنا، پکڑ کر مارنا شروع کرے. آخر میں ان برہمنوں نے یہاں لگا دیا کہ علماء کا کام کیسا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھا کو گھر میں جا کو. جو عالم میں سوشل ورک کروں گا ذمہ دار نہیں سنبھالیں گے، مسجد کے نوجوان نہیں سنبھالیں گے. جو عالم نکلے گا میں نوجوانوں سے کہ مولانا گروپ بنا دوں گا، پہلے ہی کوئی. جو عالم کہے کہ میں محلے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں ترقی کا کام، دین کے بنیاد پر، دنیاوی بنیاد پر جو غلط کامیں ہیں دنیا کی اسے مٹانا چاہتا ہوں، اللہ کے قانون کا نفاذ میں چاہتا ہوں محلے میں، برداشت نہیں کرتے. بولنے والے عالم کو سمجھانے والے نہیں، برابر نہیں بولا. یہ انگریزوں کی چال ہے، یہ برہمنوں کی چال. علماء کو آگے بڑھا کر ہوتا ہے. آپ اٹھا کے تاریخ پڑھے، آپ کو پڑھنا آتا ہے نا، کہتے نا ہم پڑھتے ہیں، پڑھو آپ تاریخ. اس کے بعد اس وہ فرقے بنا کر آپس میں لڑا کر انگریزوں نے آپس میں لڑا، حکومت کرو کی پالیسی شروع. چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر بڑی بڑی کتابیں لکھنے کے لیے علماء کو لگا دیا. معلوم علماء آئیں گے میدان میں جم کر کریں گے، اور ان کا یقین دنیا سے زیادہ، دنیا والوں سے زیادہ، عہدیداروں اور مالداروں سے زیادہ اللہ پر ہوگا. جب اللہ پر ہوگا تو اللہ کا یہ فیصلہ ہے، کم من قلیلۃ غلبت فیہ کثیر. اللہ تعالیٰ کم طبقے میں زیادہ طبقے کو ہرا کر بتائے گا جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں. لیکن کون مانے؟ آج بھی علماء کا حال کا 2 رکعت نماز پڑھانا، میری جگہ رومال بھی اوڑھ لینا، نہیں اوڑھے تو بہتر. کیا حضرت رومال نہیں اوڑھ رہے، ان کی بیٹی پر پلو نہیں اوڑھی، ان کی جورو پلو نہیں اوڑھی تو بھی چلتا. معالم اوڑھ کر رہے، کسی سے بھی بات نہیں کرنا، تاکہ ہوٹل میں نہیں بیٹھنا، کہیں بیکری میں. کیا حضرت مولانا کے بیکری میں گھر کو کھا رہے تھے، نہیں ان کو پسند تھا تو ملا کر دیتے. کیا گھر کو کیوں اتنا قید بنا دیا علماء کو؟ دے رہی تو تنخواہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس پر یہ الٹا کہنا یہ چاہیے تھا کہ مولانا آپ محلے میں پھریے، نوجوانوں کو بنائیے، نوجوان جو آپس میں اختلاف کرتے ہیں ان کے اختلاف کو ختم کیجیے، ان کو متحد کیجیے، اور کہیے کہ تمہاری ضرورت پڑے گی اسلام کو، تمہاری ضرورت پڑے گی اس ملک کو، تم بن کر رہو، تیار رہو. یہ گانجا مارنا چھوڑو، یہ گٹکا پینا چھوڑو، یہ کھانا چھوڑو، یہ شراب پینا چھوڑو، یہ حرام کاریاں چھوڑو. آؤ روزانہ ایکسرسائز کریں گے، میں تمہیں کراؤں گا بغیر گانوں کے، میں تمہاری صحت بناؤں. اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. ہمارا حال کیا کرو، 200 سال پہلے حضرت ٹیپو تھے، دیکھو حضرت ٹیپو ہمارے کوئی بھی ٹیپو بننا نہیں چاہتا ہے. ایم ایل اے بننا چاہ رہا، کاؤنسلر بننا چاہ رہا. ہمیں کس کی اولاد معلوم ٹیپو کی، انہیں بیٹا کوئی ٹیپو جیسا ایک کام بھی نہیں کرتا. ٹیپو کون معلوم؟ جن کے انتقال پر، جن کے شہید ہونے پر، ان کے میت کے پاس کھڑے ہو کر انگریز جنرل نے کہا تھا کہ ساری ہندوستان پر کنٹرول ہونے کے باوجود، ساری ہندوستان پر ان کا کنٹرول بس چل گیا.
ابھی ملک بھی تقسیم نہیں، ہندوستان اب کا نہیں، تب کا ہندوستان، بنگلہ دیش بھی ہندوستان میں، پاکستان بھی ہندوستان میں، اس تمام ملک پر انگریز کا کنٹرول ہونے کے باوجود جنوب کا ایک فرد کھڑا ہے، ایک فرد اللہ کے لیے کھڑا ہے، دین کی حفاظت کے لیے کھڑا ہے، اپنے وطن کی حفاظت کے لیے کھڑا ہے، اس فرد کی شہادت پر، اس کی میت پر ہلا کر دیکھ کر کہتا ہے کہ آج ٹیپو شہید ہو گیا، ہندوستان ہمارا، آج سے ہندوستان ہمارا۔ ہم صرف سنتے ہیں، بننے کے لیے بتائیں مجھے، ذرا نوجوان باڑی بنا لیا، انہیں روزگاری میں اترتا ہے، حرام کاری میں اترتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے علماء سے جڑا دیا گیا، مسجد کے مولانا نوجوانوں سے نہیں ملے، کچھ علماء ہیں نوجوانوں کو رکھ لے کو کھیلا نہیں کھلا، وہ بھی غلط۔ میں دونوں طرف کی بات کر رہا ہوں، صرف علماء کی غلطی، صرف عوام کی غلطی، دونوں غلطیاں نکلنی چاہیے۔ علماء بھی سدھر جائیں، اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ نوجوان علماء کی تربیت میں ایسے علماء کا انتخاب ہونا چاہیے۔ میں یہی کہتا ہوں کہ جیسے روتے ہیں اپنے داماد کے لیے کہ اللہ مجھے اچھا داماد دے دے، میری بہو گھر کے لیے اچھی بہو دے دے، محلے والے امام کے لیے رونا چاہیے کہ اللہ ایسا امام دے دے جو ہمارے محلے میں دینی نظام قائم کر دے، ایسا خطیب دے دے جو ہمارے محلے میں کون روئے آج تک؟ جو میرا چیلا چمچا بنے گا، میرے اٹھنے پر اٹھے گا، میرے کہنے پر بیٹھے گا، جو میرے بات پر دل ہلائے گا، کہے گا کہ ہاں صدر صاحب، ہاں سیکرٹری صاحب، ہاں حاجی صاحب، ہاں مالدار صاحب، ہاں یہ امام صاحب بہت اچھے۔ جو کہے گا کہ نہیں آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کا کام غلط ہے، بتائیں آپ کتنے ایسے نوجوان، کتنے ایسے علماء ہیں، ایسے علماء کو کہاں رکھا گیا؟ ملتے بھی نہیں نوجوان، ضرورت بھی نہیں، مولانا کو پکڑے تو پریشانی کر ملیں، حق و علماء سے ملیں، آپ کی تربیت ہوگی، پھر آپ ایکسرسائز بھی کریں، آپ کی صحت بھی بنائیں، تندرست رہیں، صبح میں اٹھیں، فجر پڑھیں، فجر کے بعد آدھا گھنٹہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، ساری تیر چلانا سنت ہے، اور تیرنا سیکھنا، سوئمنگ کرنا سنت ہے، تلوار چلانا سنت ہے۔ اگر آپ کا ملک آپ کو اجازت دے رہا ہے، نہیں دیتا نہیں دے رہا ہے، اس کے باوجود ہم لوگ کتنے نوجوانوں کو کراٹے آتے ہیں، کتنے نوجوانوں کو راٹے، ان کے بچوں کو آتے نہیں آتے۔ ہمارے نوجوان خالی وہ منہ میں انگار لے لے کو آشرے میں پھوٹے رہو، تلوار پھرانا استاد نہیں، لاٹھی پھرانا، قصہ ختم۔ دین کے نام پر، مسجد کو بچانے کے نام پر بات بھی بولتا، جب اندر بیٹھ، تجھے کہ وہ مسجد کا مسئلہ، تجھے کہ تو ایک ہی کا مسلمان ہے۔ شاہ عبد العزیز دہلوی علیہ رحمہ سوچتے کہ سارے ہندوستان میں ایک ہی مسلمان ہوں کیا؟ مجھے ہی فتویٰ دینا ہے کیا؟ میں ہی ایک عالم ہوں، دوسرے عالم نہیں تھے کیا؟ بہت سارے علماء تھے تب۔ شاہ عبد العزیز دہلوی علیہ رحمہ کا وہ فتویٰ تھا جہاد کا، جسے سن کر حضرت ٹیپو شہید علیہ الرحمٰ نے یہاں انگریزوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، حضرت حیدر علی نے یہاں جنگ کا اعلان کیا۔ لیکن یہ علماء کا جو تعلق تھا کہ شمال میں بیٹھنے والا ایک عالم اعلان کرتا ہے، جنوب میں بیٹھنے والا ایک مجاہد کھڑے ہو جاتا ہے جنگ کے لیے ان کے نعرے پر، یہ تعلق ٹوٹ گیا۔ اپنا امام اعلان کرتا ہے تو ہمارا حال یہ ہے کہ بیٹھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، بیٹھو گے کچھ مشورہ کرنا، کتنے بیٹھتے نوجوان بتائیں آپ؟ ہماری مسجدوں میں پورے ہندوستان میں پوچھتا ہوں کتنی ایسی مساجد ہیں کہ مساجد کے بازو جہاں تعلیم خانہ ہو، جہاں جم خانہ ہو، جہاں نوجوانوں کو علماء کی سرپرستی میں تربیت، علماء کی سرپرستی چھوڑو، علماء کا تو پھول کو جم کو چلے گئے تو پڑے، مولانا تمہیں یہاں مولانا نہیں جانا، تمہارا بیٹا جا سکتا کیا؟ آج ہم جو ذلت کی زندگی جی رہے ہیں نا، مساجد میں جلا کر جو علماء کو مارا گیا نا، اس کا نتیجہ بتا رہا ہوں میں۔ مرنے پر مغفرت کی دعا کرنا بہت آسان ہے، لیکن مرتے مرتے مجاہد بن کر مرنا، مرتے مرتے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں شہید کر کر مرنا اور کہنا کہ نعرہ تکبیر، ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، تمہارے سامنے نہیں جھکتے، ہم نے کبھی تعداد پر بھروسہ نہیں کیا، ہم نے کبھی طاقتوں پر بھروسہ نہیں کیا، ہم نے بھروسہ کیا ہے تو خدا کی ذات پر بھروسہ کیا۔ نوجوان کب بنیں گے؟ کب معلوم؟ آپ تاریخ نہیں جانتے، آج ہر چیز کو توڑ کر رکھ دیے، ورنہ جنگ آزادی سے پہلے دینی علم، دنیاوی علم نہیں تھا، جنگ آزادی سے پہلے تصوف اور علماء الگ نہیں تھے۔ اب اٹھا کر دیکھیں گے 1850 میں جو حضرت امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ کی ماتحتی میں جو
جنگ ہوئی انگریزوں کے ساتھ سب سے بڑھ کر جو جنگ کا پلان بنانے والے ہیں حضرت امداد اللہ مہاجر مکی صوفی ہیں، ذکر کرانے والے شیخ ہیں، حضرت نانوتی کے شیخ ہیں، حضرت سید احمد شہید کے شیخ ہیں، حضرت عبدالرشید گنگوئی علیہ رحمہ کے شیخ ہیں، رشید احمد گنگوئی علیہ رحمہ کے خان خانہ بیٹھ کر تصویر بنائے، پلان بنائے، جنگ کرنا ہے. اسی پہ سالار کسے بنا رہے؟ حضرت قاسم نانوتی علیہ رحمہ دیوبند کے جو بانی ہیں. یہ ذکر کرنے والا جسے صوفی کہا جاتا نا، آج ان کا کام صوفی چھوڑو گے، خالی ذکر کریں، یہ ہمیں بدلا کر چھوڑ دیے. میں وہی بولوں نا، ہر چیز کو ٹکڑے بنا کر چھوڑ دیے. جو تصویر کے دانوں کی طرح مل کر تھے، جو ایک دوسرے کے کام آتے تھے. علماء کہتے اٹھے تو نوجوان الگ ہو گئے، نوجوان اٹھے تو علماء الگ ہو گئے. اللہ ہماری حفاظت. ہوتا ہے ہنگامہ، ختم کرے اس ماحول کو، اس دراڑ کو جو قطع الگ کیا جا رہا ہے. جہاد کے نعرے کو الگ کیا جا رہا ہے. لفظ جہاد کا مطلب سمجھائیں آپ کے ساتھ غیر ہیں، سمجھائیں. لفظ جہاد کا مطلب کسی مجبور پر ظلم کرنا نہیں. بیکار میں جا کر کسی کو مارنے کو جہاد اسلام میں نہیں کہا جاتا. یہاں تک حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ، جو نبی علیہ السلام کے نیک پالک بیٹے حضرت زید کے بیٹے تھے، نبی علیہ السلام بہت چاہتے تھے. یہاں تک کہ جنگ فتح مکہ کے جب نبی علیہ السلام جہاں حضرت حسنین کو بٹھائے تھے، وہیں حضرت اسامہ کو اپنے ساتھ بٹھائے. اتنا چاہتے تھے حضرت اسامہ بن زید کو. جب ایک جنگ کو جا کر آئے حضرت اسامہ، جا کر آنے کے بعد نبی علیہ السلام کو یہ سنایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، میں جنگ کے لیے گیا، یہ ایک آدمی کو دیکھا کہ میری تلوار کی جڑ سے وہ کلمہ پڑھ رہا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے اس کی گردن اڑا دی. اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ کا رنگ بدل گیا. اللہ کے نبی غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ تو نے اس کے دل کو پھاڑ کر دیکھا، چیر کر دیکھا، تو اس کے دل کو جاننے والا ہے. اتنا ناراض ہوئے کہ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہ شاید اس سے پہلے میں مسلمان نہ ہوتا تو یہ فرض کلمہ کہنے والے کو تم نے مار. اور جہاں تک مسلمان حکومتوں میں غیروں کی رہدری ہے، آپ اٹھا کر دیکھیں، آپ تاریخ پوری اٹھا کر دیکھیں. حجاز میں غیر نہیں داخل ہوتا، اب تو وہ بھی اٹھ گیا ظالم بادشاہ کی وجہ سے. ورنہ اس کے علاوہ جہاں حکمرانی مسلمانوں کی تھی، جسے ذمہ کا بھی کہا جاتا ہے اسلام میں، اس کی عبادتوں میں روک ٹوک نہیں، اس کے تہواروں میں روک ٹوک نہیں. اگر وہ ٹیکس دیتا ہے اسلامی حکومت کو، اسلامی بادشاہ کو، اس کا جان نقصان ہو گیا تو حکومت کو بھرنا پڑے گا. اس کا مال کا نقصان ہوا حکومت کو بھرنا پڑے گا. یہ اسلامی قانون ہے. یہاں ٹیکس دے کر ہمارے مساجد کو جلایا جا رہا ہے، ہمارے علماء کو جلایا جا رہا ہے، ہمارے مدارس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آزادی کا جھنڈا جلاؤ. میں پوچھتا ہوں، کتنے مندروں میں جھنڈا جلایا گیا، کتنے مٹوں میں جھنڈا جلایا گیا، کتنے پوجاریوں نے جھنڈے کو سلامی دی؟ بتائیں آپ تاریخ. صرف ہم ہی بتائیں آپ تاریخ. کتنے مٹھ ہیں، کتنے مٹوں میں آزادی دی جائے اعلان کیا گیا، کتنے پوجاری سلامی کرے، کتنے مندروں کے ہم کر رہے، ہر مسجد کے سامنے کر رہے کیا تو ہمیں دکھانا ہے. اور اس کے لیے کیا کر رہے؟ اللہ ہماری گزشتہ 15 اگست کے کیا جلسہ ہوا ہمارے یہاں الیاس نگر میں. جلسے میں مقرر خصوصی تھا. پہلے کہہ دیا تھا میں گانے بجانے نہیں ہونا، حضرت نہیں، حضرت آ جاؤ. کرنے کے بعد وہی حال. اس مرتبہ آ کر بولا صاحب بول دیا گانے بجانے کی جگہ میں نہیں تو ہمیں سکھائیں گے کیا ہے جنگی آزادی کرنا، کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، ہم بتائیں. سیاستدانوں کو خوش کرنے کے لیے سفید کوٹ ڈال کر آ کر گنہگار ہے، حرامی ہے، حرام کا کھانے والا، اسے خوش کرنے کے لیے تم کر رہے ہو. تو کرو گے تو مساجد کو جلایا جائے گا، مدارس کو جلایا جائے گا، علماء کو مارا جائے گا، علماء کو الگ کیا جائے گا، جیلوں میں ڈالا جائے گا. یہ یاد رکھنا، اس لیے کہ تم نے خدا کو خوش کرنا چھوڑ کر غیروں کو خوش کیا. سوال کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے جنگ آزادی کے جلسوں میں سوال ہونا چاہیے. ہم جب کر رہے ہیں کیوں RSS والے نہیں کر رہے؟ کیوں چٹی پہن کر سلامی نہیں دی جائے گی؟ کیوں بھگوان کو سلامی دی جاتی ہے، ترنگے کو کیوں سلامی نہیں دی جاتی؟ پوچھو ہے سوال. ہمارے جلسوں میں پوچھا نہیں حضرت، انہوں بولے ہیں بھارت ماتا کی جے بوما کرتے، ہمیں بھی مئیت میں زور سے چلے تو ہمارے پورے نوجوان کافر ہو جائیں گے. اب جو مسلم پرسنل کے صدر ہے خالد سیف اللہ رحمانی، گوگل میں ان کا مضمون ہے، ٹرانسلیٹ کر پڑھ سکتے ہو. پڑھو آپ کیا ہے.
مسلم پرسنل لا کا صدر ایک طریقے سے مسلمانوں کا امیر ہوتا ہے. پڑھیں آپ, اللہ کے لیے سمجھے, سوال کرنا شروع کریں. ہم تو کر رہے ہیں, تم کیا کر رہے ہو, تم دکھاؤ, تمہاری ویڈیو ڈالو. ہمیں کیا پوچھتے ہو کہ محبت کیا ہے مجھے؟ ہم نے سنوارا ہے اس ملک کو. جب تک ہماری حکومت تھی اسے کیا سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا. تمہاری حکومتیں آئی تو اسے مقروض بنا کر چھوڑ دیا, قرض دار بنا کر چھوڑ دیا. ہر مرتبہ کہتا ہوں, اس بار بھی تاریخ دہراؤں گا میں, 1920 میں ہندوستان کی 1 روپے کی قیمت امریکہ کے $13 تھی. کتنی؟ یہ میں نہیں, آپ گوگل میں جا کر سکتے ہو. کتنے روپے تھی اور آج کتنی ہے؟ 1920 سے پہلے کون حکومت کرتے تھے بتائیں آپ. اب حضرت ٹیپو کو کیا کہتے ہیں, دہشت گرد کہتے ہیں, دیش دروہی کہتے ہیں, لوٹ مار کھانے والا, حکومتوں کے پیسے, غریبوں کے پیسے مار کر کھانے والا. حضرت ٹیپو کو کہتا ہے کہ یہ ٹیپو نہیں ہے, یہ ٹیپو ظلم کیا ہے. وہ ٹیپو وہ ہے جس نے اس ملک کے لیے اپنے 2 بچوں کو انگریزوں کے پاس گروی رکھ دیا تھا. ہماری تاریخ یہ ہے. ہم تاریخ بنانے والے ہیں, تاریخ مٹانے والے نہیں. ہم کھڑتے ہیں تو تاریخ بن جاتی ہے. اس وقت بنتی ہے نوجوانوں جب تمہاری نوجوانی کو تم سمجھو, بڑے اپنے بڑاپن کو سمجھیں, جب ذمہ دار اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے, سیاستدان اپنی سیاستدانی کو سمجھے اور تمام ملے تو پھر تاریخ بننا شروع ہو جاتی ہے. پھر تاریخ وجود میں آتی ہے. سب بکھر کر رہیں گے, پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, تمہاری تاریخ مٹا دی جائے گی. یہاں تک کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں. یہ بعد میں بدلا گیا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں, تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں. تمہیں یاد کرنے والا نہیں رہے گا, تمہیں پوچھنے والا نہیں رہے گا, تمہاری تاریخ نہیں بتائی جائے گی, تمہیں الٹا سیدھا بتا کر کہہ دیا جائے گا کہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے. اس لیے بدلو اپنے آپ کو. آزادی ہندوستان کا جشن منانا ہے, مناؤ, منانا چاہیے, ہمارا حق ہے. ہم نے قربانیاں دی ہیں. کوئی اگر کہے کہ پاکستان دے دیا گیا, وہ تم نے جنت کا حصہ دیا ہے. حضرت ٹیپو نہیں پوچھے تھے, حسین احمد مدنی یہی تو تھے, ابوالکلام آزاد یہی تو تھے. یہ غلطی ہماری کر لی, غلطی کچھ نہیں ہے ہماری. وہ انہوں پوچھے, ان کو دیے تم لوگ, ہم نہ دیے کیا؟ ہمارا ٹیپو ابھی باقی ہے نا. ملک ہمارا ہے, اس ملک کو ہم نے سنوارا ہے. 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیس و برہم کو. یا اہل گروہ کیا بتلائیں, کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. شاعر نے کہا تھا کہ کیا بتلائیں گے ہم, لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں کوئی ٹیپو پیدا نہیں ہوتا, کوئی شاہ عبدالعزیز دہلوی پیدا نہیں ہو رہا, کوئی حسین احمد مدنی پیدا نہیں ہو رہا, کوئی قاسم نانوتوی پیدا نہیں ہو رہا, کوئی فضل حق خیرابادی پیدا نہیں ہو رہا, کوئی جعفر تھانیسری پیدا نہیں ہو رہا. تیلوں سے ڈرنے والے پیدا ہو رہے ہیں, موت سے ڈرنے والے پیدا ہو رہے ہیں, جو ظلم سے ڈرنے, ظالم سے ڈرنے والے پیدا ہو رہے ہیں. کیوں ظلم کے خلاف کھڑنے والے پیدا نہیں ہو رہے؟ کیوں ظلم کے خلاف ظالم مظلوم کے ساتھ دینے والے پیدا نہیں ہو رہے؟ وہ اس لیے کہ انہیں لگا دیا گیا دنیا کی عادتوں میں. کسی کو اپنے بالوں کی سمجھ ہے, کسی کو اپنے ہیئر اسٹائل پسند ہے, کسی کو اپنا کپڑا پسند ہے, کسی کو اپنا گھر پسند ہے, کسی کو اپنی مال اور دولت پسند ہے, کسی کو اپنے مساجد میں عید کا ایسا ٹائپ کھانا, ایسے فلاں کا یہ سمجھ رہے ہیں. کوئی یہ نہیں سمجھ رہا کہ میرا بیٹا شہید ہو, میرا بھائی شہید ہو, میرے بھائی کو میں مجاہد بناؤں, میں ظلم کے خلاف کھڑنے والا بناؤں, میں کیا کہتا ہوں اسلام کے نفاذ کے لیے کھڑا کروں, میں اس ملک کی حفاظت کے لیے کھڑا. کوئی نہیں کرتا. کوئی کرتا ہے تو حکومت پہلے پولیس کو بھیج کر ڈراتی ہے, پھر اس کے بعد سونے پر سہاگا. ہمارے مسلمان حکومت اتنا 10% ڈری تو 100% انہوں ڈراتے ہی ہمارا حال ہو گیا. اور اس کے بعد یہ صرف جھنڈا کھینچنے سے آزادی سمجھتے ہو تو بے وقوفی. آزادی قربانیوں سے ملی ہے, اسے بچانے کے لیے بھی قربانی دینی پڑے گی. اسے بچانے کے لیے بھی قربانی دینی پڑے گی. تیار رہیں ملک کی حفاظت کے لیے, اس ملک کو بچانے کے لیے. اس ملک کو ہر مرتبہ مسلمان پورے کھانے والے ہیں. ایسے آئندہ چل کر آئیں گے آپ کے پاس
پیر پکڑیں گے اس وقت دیانتدار نوجوانوں کی ضرورت پڑے گی، اس وقت ایماندار مسلمانوں کی ضرورت پڑے گی جو 1 روپیہ تنخواہ سے زیادہ نہ لے، اس وقت ایسے وزراء کی ضرورت پڑے گی جو اللہ سے ڈرنے والا ہو اور حضرت عمر کی طرح کہنے والا ہو کہ میری ریاست میں اگر بھوکا کتا مر جائے تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ کوشش کریں آپ لوگ اپنے بچوں کو تیار کرنے کی۔ میں یہی بارہا کہتا ہوں کہ بارہا کہتے نا میرا حکومت سے تعلق ہے، میرا انفلوئنس ہے، خدا ہے، میں یہ کہتا ہوں جو انفلوئنس ہے اسے یوز کریں، مسلمان محلوں میں نوجوانوں کے لیے ہتھیار چلانے کی تربیت شروع کریں اجازت کے ساتھ۔ غلط ہے، میں کہہ رہا ہوں واٹس ایپ کے ذریعے بیان کہاں کہاں جاتے ہیں معلوم نہیں، یوٹیوب کے ذریعے کہاں جاتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے، 2 صحابہ بنا کر بھیج دیتے ہیں۔ میں صاحب کہہ رہا ہوں حکومت سے اجازت لے کر بنائیں۔ آپ کہتے نا میرا حکومت سے تعلق ہے حضرت میں کرتا ہوں تو خالی وہ نل کا پانی لے لینے کے واسطے، کاویری کا پانی چوری سے لینے کے واسطے، قوم کے لیے کیا کریں گے؟ آپ کہیں کہ اللہ میرا تعلق آپ نے حکومت تک بڑھایا تھا، سی ایم تک تھا، پی ایم تک تھا، میں نے قوم کے نوجوانوں کو تیار کرنے کی کوشش کی، اور صرف تیاری نہیں، وہاں ایک نوجوانوں کو کہیں کہ فلاں مولانا اس کے ماتحت رہیں گے، مولانا کیا بولتی وہ کرنا، اس مولانا کے پیچھے وہ پورا محلہ رہے گا۔ یہ مولانا اکیلے نہیں، اس لیے کہ اس کے پیچھے پورا محلہ ہے، ان کو کیا تو نہیں ہوا ہم پورا ساتھ دیں گے۔ یہ ترتیب ہمارے پاس نہیں ہے۔ مولانا کو پکڑا گئے، کون کر کو پوچھتے تجھے کہ کو آ رہے خاموش، ہمیں بولے تھے مولانا کو کیا کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے باتیں کرو، حضرت بابا کی واقعہ سنو، وہ قرآن حدیث کے ذریعے واقعہ رونے کے سنا تو تمہیں پیسے کما لیتے ہو تو سننا کیا ضرورت، نوجوانوں کو جگہ نہیں۔ ہمارا حال ہو گیا کہ اسی ترتیب بنائے میں ہر مرتبہ آج جب سے بول رہا ہوں، بہت ساری ترکیبیں بولا ہوں، آج تک ان کی آنکھوں میں جب پوچھا نہیں بولے تھی بغیر خودی خرچ کی تیاری شروع کرو، مساجد ایسی بناؤ کہ جہاں فیصلے ہوں، حق کو فیصلے ہوں۔ آج غیروں کے پاس جا کر بچیاں کھڑے ہو کر طلاق کھلے ہو، انہیں سمجھانے والا، دین سمجھانے والا بٹھاؤ، قاضی بناؤ اپنی مساجد میں، دیندار بناؤ، روزداروں کے پاس جا کر غلط فیصلے، جہاں چھوٹے ذرا وہاں فیصلے نہیں ہو رہے۔ نوجوان اگر قوی ہیں، میری ان سے گزارش ہے اللہ کے لیے محلے میں ظلم نہ کریں۔ القوی المؤمن خیر من المؤمن الضعیف، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کمزور مومن سے اللہ کے پاس طاقتور مومن بہتر ہے اور اللہ پسند کرنے والے ہیں اس میں۔ بھلو یہ ظلم ہوگا، یہ ظلم جو ہو رہا ہے میوات وغیرہ میں گھروں کو معمولی بنیاد پر 4 منزلہ بنی گھروں کو، وہ آج وہاں گھر کو توڑ رہے ہیں، کل آپ تک باری آئے گی نہیں جاؤ۔ نواز جوہری نے کہا تھا کہ جلتے گھر کو دیکھنے والے بھوس کا چھپر آگ کا ہے، بھوس کا چھپر آگ کا ہے، جلتے گھر کو دیکھنے والے بھوس کا چھپر آگ کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آگ کا ہے۔ اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا، اس کے قتل پر میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا، میرے قتل پہ آپ بھی چپ رہے، اگلا نمبر آپ کا۔ شاعر اپنے انداز میں جگانا چاہ رہے ہیں، علماء اپنے انداز میں جگائیں، اللہ کے لیے جاگے، کچھ کرے، اللہ کو منہ دکھانا ہے اور کہنا ہے کہ اللہ ظلم ہو رہا تھا مسلمانوں کے لیے، کہیں ایک جگہ ظلم ہو رہا تھا تیاری جنوب میں ہو رہا۔ بنے نوجوان بنیں گے، اپنے صبح اٹھیں، فجر پڑھیں، ایکسرسائز کریں، جائیں، آپ کو حکومت کی جہاں اجازت کی ہے، جو مالدار طبقہ ہے جہاں حکومت اجازت دے رہی ہے تلوار چلانا سیکھنے کی، لاٹھی چلانے سیکھنے کی، بندوق چلانے سیکھنے کی، جہاں لائسنس کے ساتھ سکھایا جا رہا ہے وہاں جا کر سیکھیں آپ۔ حکومت منع یہاں بیٹھ جا کر نہیں حضرت، شادیوں میں کروڑوں روپے اڑا رہے یہاں سیکھنے آ گا تو نہیں حضرت، کیا بھی معلوم، ویڈیو کو ہزاروں روپے اڑا رہے، اسلام کا نام آیا ملک کا نہیں حضرت، ہمارے پاس سستے پیسے کہاں سے ہی حضرت، اپنی بیوی کی بیوٹی پارلر کے لیے ہزاروں روپئے، اپنے شیونگ کے لیے 100 روپئے، ایسا ہونا نہیں، حرام کاریوں کے لیے پیسے آ رہے ہیں، دین کے احیاء کے لیے، شریعت کی احیاء کے لیے، اللہ کے قانون کے نفاذ کے لیے، ظلم کے خلاف اس ظلم کو بھگانے کے لیے آپ کے پاس پیسے،
پھر ایک تاریخ جیسے ٹیپو کو یاد کر رہے ہیں، اگر آپ زندہ ہوں گے کل آنے والا طبقہ آپ کو یاد کرے گا. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کرے، ہمیں توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو مجاہدین بنائے، اور اللہ تعالیٰ دین کے جس حصے میں جیسی ضرورت ہے خدا بہتر جانتے ہیں کہاں کام لینا ہے، اللہ ہم سے کام لے لے. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے شہداء آزادی کے لیے شہید ہوئے علماء ان تمام کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں رحمتیں نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کی طرف سے ان کے ہاں کروڑوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.